وصاحبتہ، کوئی کسی کی بیوی نہیں رہے گی، لیکن آقا علیہ السلام کی تمام ازواج قیامت کے دن ان کی ازواج رہیں گی، اسی لیے ان سے نکاح حرام تھا، اسی لیے ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میری ازواج کو جنتی بنایا، پھر میرے نکاح میں رکھا۔ حضور کی کوئی زوجہ بھی جہنمی نہیں ہو سکتی، قطعاً نہیں۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات قطعی مومنہ ہے، ان کا خاتمہ بھی ایمان ہوا ہے، اور حضور کی تمام ازواج قطعی طور پہ جنتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی بیوی نہیں رہے گی، لیکن آقا علیہ السلام کی ازواج، ان کی ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین رہیں گی، وہ رشتہ قائم رہے گا۔ وَبَنِينَ، اور فرمایا کوئی کسی کا بیٹا نہیں رہے گا، لیکن حضور کی نسل پاک، حضور کی اولاد پاک وہ قیامت کے دن موجود رہے گی۔ اور مقام شفاعت میں جو بھی شفاعت طلب کرے گا اسے کہا جائے گا کہ مقام محمود پہ پہنچو، اگر تمہیں شفاعت چاہیے، وہ مقام محمود جس کا اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا، یبعثک ربک مقاما محمودا، حبیب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دیں۔ تمام ائمہ محدثین نے، ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مقام محمود پر 5 کرسیاں ہوں گی۔ کتنی کرسیاں ہوں گی؟ 5۔ بس میں ختم کروں گا، 5 کرسیاں ہوں گی مقام محمود میں۔ سب سے بڑی کرسی جو کرسی صدارت ہے، اس کرسی پہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لال، جناب عبد المطلب کے نور نظر رکھتے جگر، پروردہ آغوش ابو طالب، فخر ابراہیم نسل اسماعیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا جمع ہوا۔ آپ کے ساتھ سیدہ کائنات ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت عظمیٰ کا اختیار عطا فرمایا، اور آپ کے ساتھ جناب مولا کائنات ہوں گے، اور امام حسن اور امام حسین، اور سب سے پہلے پیکن پاک سے محبت کرنے والوں کی بخشش کی جائے گی۔ بس آخری ایک روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور بڑی احتیاط سے روایت پیش کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے،